ادرکنی فی سبیل اللہ صلوات بآواز بلند۔ تعداد بہت زیادہ ہے، آواز کمزور ہے، سارے صاحب مل کے بآواز بلند جناب سیدہ کے حق کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب الحجت بے حق الحجت اشفی صدر الحجت بے ظہور الحجت علیہ السلام۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلوات بآواز بلند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی اقررنا بولایت علی بن ابی طالب، والصلاة والسلام علی بنور ذات الہیت المحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والصلاة والسلام علی السیدہ بنت محمد صدیقۃ الکبریٰ و اولادہ المعصومین حجج اللہ علی الخلق، خصوصاً علی الصاحب العصر والامر والزمان الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، المولا الولی المنتظر القائم، اللہم اما بعد فقد قال لسان اللہ فی کتاب اللہ من مکتوباً بید اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا لہم لسان صدقاً علیہ، صلوات علی بادشاہ کی ذات پہ بآواز بلند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد اس علی العظیم اللہ کے لیے جس نے محمد و آل محمد کو اپنی معرفت کا وسیلہ قرار دے کر ہم پہ ان کی ولایت کو واجب قرار دیا ہے۔ صلوات پہ حق رکھتے ہیں صرف اور صرف سرکار ابو طالب کے پاک بیٹے کہ جنہوں نے اپنے اللہ کو اس وقت سجدہ کیا جب ابھی تصور عبادت موجود نہیں تھا۔ اس کی ایکو ذرا کم کریں، آواز کی سمجھ نہیں آتی، کوئی بندہ ہے ساؤنڈ پہ تو اسے بلائیں۔ 10 ذی الحج اس عزا خانے میں سجے ہوئے اس عرش جیسے ممبر کے وسیلہ سے عرض گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کہ جس کی دعوت نبی جیسی، جس کے ہاتھوں میں ذوالفقار علی جیسی، اور جس کی غیبت خود اللہ جیسی، کہ وہ فرزند ابو طالب ایک بار پھر کعبہ کی چھت پہ تشریف لا کے دنیا کو یہ سمجھائیں، دنیا والوں دور کوئی ہو، وقت کوئی ہو، علی جب بھی آتا ہے وہ کعبے میں آتا ہے۔ اے علی اللہ جل اللہ جل تعارف آپ سارے سن چکے میرا۔ سید و ذاکرین مرحوم و مغفور سید اسد رضا بخاری کا بیٹا ہوں، اور باظفر شاہ جی سرکار یہ اس دنیا کا تعارف ہے۔ جس تعارف پہ مجھے ناز ہے وہ یہ ہے کہ شبیر سردار کا سب سے چھوٹا مداح خان ہوں، اور شبیر سردار کے ماتمیوں کی پیروں کی نالین سے مس ہونے والی خاک کو میں اپنی آنکھوں کے لیے روشنی کا سامان سمجھتا ہوں۔ وسیلہ آپ کے اور میرے درمیان محمد و اہل بیت محمد ہیں۔ آپ کے گھر کا فرد ہوں، کوئی نیا نہیں میں۔ ہو سکتا ہے کچھ محسن پہلی بار چہرہ دیکھ رہے ہیں، ملاقات پہلی نہیں ہماری، مل بھوانا والوں ہم
اس وقت بھی چکے ہیں جب ابھی وقت تخلیق نہیں ہوا تھا، اور ہم نے زمانہ لا زمانی میں علی بادشاہ کو اکٹھے اپنا ولی مانا تھا۔ حیدری یا علی۔ اور میں ہر چہرے پہ نا سرکار ایک سوال دیکھ رہا ہوں، چونکہ بابا جی کی بڑی خدمات ہیں یہاں، ڈھیر ساری نوکریاں، ان کی زندگی کا ایک حصہ گزرا ہے اس بارگاہ میں۔ بندے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، بیٹا اسد رضا ترڈے والی والے کا، اور اس نے اٹھ کے اردو شروع کر دی ہے۔ یہ سوال ٹھیک ہے آپ کا، ذاکری اصول کے مطابق بوانا والوں یہی چاہیے تھا کہ میں ویسے پڑھتا جیسے بابا پڑھتے تھے، مگر سرکار ساری باتیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی۔ ہم صرف اس بارگاہ میں حاضری کے لیے درخواست دیتے ہیں، باقی پھر اپنے ذکر میں بولنے کے لیے لہجہ وہ خود عطا کرتا ہے جو معراج کی منزل پہ اللہ کے رسول سے اللہ کے لہجے میں بات کرتا ہے۔ بھائی جس تک گزارش پہنچی ہے سلامت رہیں آپ۔ بسم اللہ۔ حیدری یا علی۔ بس پہلی حاضری ہے چونکہ، اور آج کوئی آیت حدیث تفسیر پڑھنے کا وقت نہیں، طالب علمانہ سی گفتگو، اور میں ہوں بھی صرف مکتب کا طالب علم۔ علامہ صرف وہ ہیں جو علامت اللہ ہیں، اور وہ صرف ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ سارے طالب علم ہیں، اور یہ ممبر پہ آ جانا یہ ایک اعزاز ہے بس جو میرے مالک نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ یہاں جتنے موجود ہیں سارے ہی ذاکر ہیں، یہاں جتنے سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی ذاکر ہیں، جو یہاں کھڑا ہوتا ہے وہ بھی ذاکر ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں اور آپ دل سے ذکر کرتے ہیں۔ یہ ذکر کی صف ہے، اور یہ میرے کریم مالک کا اپنا کرم ہے کہ وہ اپنے ذکر میں بولنے کے لیے لہجے زبانیں خود منتخب کرتے ہیں۔ یا یوں کہوں کہ ابو طالب بادشاہ کے لاڈلے کا مزاج ہی اپنا۔ بابا جی پہلا جملہ میں اپنی خطابت کا دے رہا ہوں، اور بہانہ کے مزاج سمجھنے میں مجھے مدد ملے گی کہ آپ کس حد تک سن سکتے ہیں اور مجھے کس حد تک پڑھنا ہے۔ بہانہ والو، یہ ابو طالب کے لاڈلے کا اپنا مزاج ہے، میرے مالک کا مزاج ہی ایسا ہے کہ ان کا دل نہ ہو تو یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے زاہد کو مصلے پہ بھی اپنا نام لینے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہاں، ان کا مزاج کرم پہ جڑ جائے تو اپنا کام یہ یہودی کے کتے سے بھی لے لیتے ہیں۔ بھائی زندہ و سلامت رہیں، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت، آخری آدمی تک سیدہ سلامت رکھیں آپ کو، جیئیں آپ۔ حیدری یا علی۔ بس صحیفہ مودت میں سے ایک کردار مجھے پڑھنا ہے آج۔ علی والوں کے مجمع میں ایک علی والے کا تذکرہ کرنا ہے، اور ابھی میں اس کا نام نہیں بتا رہا، نشانی بتاؤں گا اور سارے علی والے میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ وہ کردار ایسا کردار ہے کہ جس نے آج سے 1400 سال پہلے کوفہ کے بازار میں کھڑے ہو کے دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ دنیا والوں، جان کے بدلے میں علی مل جائیں تو پھر زیادہ جینا لعنت ہوا کرتا ہے۔ بھئی سلامت رہیں، علی والے نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ جی ہیں آپ۔ کردار ایک مجھے پڑھنا ہے، انداز ہر بندے کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ 1-1.5 منٹ آپ مجھے دیں گے، پھر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ بندہ کون ہے جس کا تذکرہ کرنا ہے۔ ابھی میں نام نہیں بتا رہا، سرکار ایک منظر میں نے پیش کرنا ہے اس بارگاہ میں۔ 17 ذی الحج 35 ہجری، کوفہ کا شہر، بازار میں ایک شخص دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے۔ یہ ہاتھ اس کے زانوؤں پہ ہیں اور سر ہاتھوں پہ، اور لمبی نظر ہے بازار میں۔ اس کی کیفیت بتا رہی ہے کہ بہانہ والوں جیسے کسی کے انتظار میں ہے۔ 1-1.5 منٹ کی بات ہے، پھر اگلی بات ساری آپ کو معلوم ہے کہ جس کا میں نے تذکرہ کرنا ہے، بس اتنا ہی وقت دینا ہے آپ نے مجھے۔ یہ بیٹھا ہے کسی کے انتظار میں کہ سامنے سے کسی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اہلیان کوفہ ہوشیار، باادب، ولی حق، حقیقی جانشین محمد ابو الحسنین علی تشریف لا رہے ہیں۔
بھائی زندہ و سلامت رہیں آپ، کیا کہنے آپ کے، بڑا خوبصورت انداز ہے آپ کا. صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیں. باجی اعلان ہر کسی نے سنا، اس بیٹھے ہوئے شخص نے بھی سنا. اب لفظ ہے بہانا والو آپ کے مزاج کا، فقیر کی بارگاہ سے مس رہنے والے بندے یہاں موجود ہیں، ادب آپ نہیں سنیں گے تو پھر دوسری جگہ پاکستان میں میرے پڑھنے کے لیے تو کم از کم کوئی نہیں. اس زمین پہ بیٹھے ہوئے بندے کی نظر پڑی، اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار سامنے ہے اور اس کی عزت بتا رہی تھی کہ یقیناً یہی علی ابن ابی طالب ہیں. اب اس کی پہلی نظر پڑی اور پڑی علی کی اس نالین پہ کہ جسے اپنی چادر کے ساتھ صاف کرنے کے بعد سیدہ فضہ کا یہ اختیار ہے کہ وہ دروازے پہ کھڑے ہوئے جبرائیل سے بھی کہہ دیتی ہے تھوڑی دیر بعد آئیے گا. بھائی جس تک گزارش پہنچے وہ بیٹا سمجھ کے ساتھ تھے. علی بادشاہ کی نالین پہ نظر پڑی، اس بیٹھے بیٹھے کی نظر چلی. ایک جملہ میں کہوں گا صاحبان عرفان کے لیے، حجاب اللہ کے وارث کے چہرے پہ حجاب تھا. ہائے ہائے ہائے، لفظوں کے معنی میں نہیں سمجھایا کرتا. حجاب اللہ کے وارث کے چہرے پہ حجاب تھا. اسی علی بادشاہ کا چہرہ تو نظر نہ آیا جس بندے کو کرم اللہ وجہ الکریم کے معنی آتے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ علی کی عزت پہ بیٹے کے ساتھ بولے نہ، اور یہ داد مجھے نہیں، ہاتھ اٹھنے والے سلام کریں گے علی بادشاہ کی عزت پہ. باجی حجاب اللہ کے وارث کے چہرے پہ حجاب تھا، اسے چہرہ تو علی کا نظر نہ آیا، لیکن اس کی نظر ان دو آنکھوں سے ٹکرائی جو ایک ہی وقت میں اللہ کے کرم کا نشان بھی ہیں، اس کے جلال کا مظہر بھی ہیں. بھائی جی ہیں آپ. علی بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں، اب پتہ نہیں کون سی زنجیر تھی جس نے اسے کھینچ لیا. علی چلے، یہ ساتھ چل پڑا. میں بات ختم کر رہا ہوں، کردار میں کھولوں گا پھر آپ کے لیے لطف ہی لطف ہے. صرف آدھے منٹ کی بات مشکل ہے مسجد پہنچنے تک، باقی بہت آسان سی گفتگو ہے. علی چلے، یہ ساتھ چل پڑا. معراج کی منزل کا خطیب اپنے رہوار سے اترا. بھئی یہاں بہت قیمتی بندے پڑھتے ہیں، مجھے پتہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں آغا نسیم صاحب پڑھتے رہیں، اور میں یہ کہوں کہ میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا تو پھر یہ میرا نقص ہے، آپ کا قصور نہیں. معراج کی منزل کا خطیب دلدل کی زین میں سے اترا. وہ علی گھوڑے سے اتر کے مسجد میں داخل ہوا کہ جس کے ذاتی استعمال میں رہنے والے گھر کو اللہ اپنی مسجد کہتا ہے. بندے نہیں عقیدے بولا کرتے ہیں مجلسوں. علی بادشاہ مسجد میں آئے، سرکار چلتے ہوئے ممبر پہ آگے. ایک عرصے کے بعد ممبر کو کسی محمد کا ساتھ ملا تھا. جملہ میں کہہ گیا ہوں اور شاید جلدی کی نظر ہو گیا ہے. جملہ ایک عرصے کے بعد ممبر کو کسی محمد کا ساتھ ملا تھا. بس تیرا انتظار ختم کر دیا ہے میں وہ بتانے لگا ہوں کہ بندہ کون تھا جو دربار بازار میں سے چل کے دربار تک علی کے ساتھ آیا تھا. ممبر پہ محمد کا حقیقی وارث آیا. میرے مالک نے خطبہ دینا شروع کیا. یہ دیوار کے پاس کھڑا ہو کے خطبہ سنتا رہا. علی خطبہ ختم کرنے کے قریب تھا کہ یہ چل پڑا. اب جو جھکے ہووں کو اٹھا لے اسے علی کہتے ہیں. اس نے جھکنے کا ارادہ کیا. علی نے اس کی بغلوں میں سے ہاتھ دے کے اسے کھڑا کیا، سامنے کھڑا کر کے کہتے ہیں سن، تو ایرانی النسل ہے، آج کل کوفہ میں تو ایک غلام کی زندگی بسر کر رہا ہے. تیری مالکن کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے ہے. تیرے باپ کا نام یحییٰ ہے اور تم میسم ہو. میسم تمار کے نوکر بول رہے ہیں، تم میسم ہو. میسم حیران. اب جو بندے عقیدے کے شیعہ ہیں نا، جن کا کام شیعہ نہیں، جن کا عقیدہ شیعہ ہے، ان کے لیے لفظ ہے. میسم نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار مجھے پہچاننے تک تو ٹھیک ہے کہ آپ کوفہ کے بادشاہ ہیں، کسی نے بتا دیا ہوگا کہ میں کون ہوں. آپ میری ولدیت کیسے جانتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے. اور وہ بھی ٹھیک. اللہ کی عزت کی قسم ہے، علی مسکرا کے کہتے ہیں میسم مجھے پہچانو، میں علی ہوں، اور ولدیت ٹھیک جس کی بھی ہوتی ہے، ہوتی میری ولایت کی وجہ سے ہے. بھائی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو علی بادشاہ خیرات عطا فرمائے، کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. اب سرکار ید اللہ نے میسم کی کلائی تھامی.
میرے پاس استعارے ہی ہیں پڑھنے کے لیے، بس میں ادب پڑھنے کا عادی ہوں، اگر وہی کچھ پڑھنا ہے جو سارے پڑھتے ہیں تو پھر مجھے ممبر پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر بہت خوبصورت پڑھ رہے ہیں۔ ید اللہ نے میسم کی کلائی تھامی، لے کے میسم کی مالکن کے دروازے پہ آ گئے۔ علی والو، یہ علی کے عشق کی قیمت ہے، پتہ نہیں تم کتنا لطف لوگے اس بات سے یا نہیں، میرے لیے یہ معراج کا لطف رکھتا ہے جملہ کہ علی نے میسم کی کلائی تھامی اور میسم کی مالکن کے دروازے پہ آ گئے۔ اپنے اندر پلنے والے عشق علی کی قیمت دیکھیے کہ سوائے اللہ کے گھر کے کبھی کہیں نہ چل کے جانے والا آج میسم کی خاطر چل کے کسی کے دروازے پہ آ گیا ہے۔ یہ ہے علی کی محبت، یہ قیمت ہے علی کی محبت کی۔ علی بادشاہ نے دق الباب کیا۔ اب میں ایک جملہ پورے ہوش و حواس میں کہوں گا بابا جی، اور اس چنے ہوئے مجمع کی سماعتوں پہ اعتماد کر کے کہہ رہا ہوں، بھئی توجہ۔ علی دروازے پہ آئے، علی نے دق الباب کیا، قبیلہ بنی اسد کی یہ مستور میسم کی مالکن کھڑی دروازے کے پیچھے تھی اور علی اسے دیکھ رہے تھے۔ بھرے مجمع میں سے باجی 4-5 بندوں نے ساتھ دیا ہے، باقی ہر چہرے پہ حیرت ہے کہ یہ کیا گیا ہے۔ کہا بھی بڑے اطمینان سے ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جلدی میں یہ بھول کے کہہ گیا ہے۔ کہا اس نے کیا ہے کہ علی سے دیکھ رہے تھے، وہ کھڑی دروازے کے پیچھے تھی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو بندے یہ سمجھتے ہیں نا کہ علی تیری میری طرح سے دیکھتا ہے وہ یہی سمجھیں گے، مگر مجھے اس منبر پہ کھڑے ہوئے کالے کپڑے کی عزت کی قسم ہے، علی اسے ایسے ہی دیکھ رہے تھے جیسے اللہ مخلوق کو دیکھتا ہے۔ بھئی سلامت رہیں آپ، کیا کہنے ہیں آپ، کہ جیئیں آپ۔ عین اللہ جو ہے، جب اللہ کی آنکھ ہے تو ویسے دیکھے گا جیسے اللہ دیکھتا ہے۔ کہا ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ اب اس نے کوئی قیمت بتائی، سرکار نے منہ مانگی قیمت اسے دے دی، میسم کو اپنے ساتھ لے کے چل پڑے، علی اور میسم چل پڑے۔ کچھ قدموں کا فاصلہ طے ہوا، اب میسم کے اندر یہ سوال کروٹیں لینے لگا کہ وجہ کیا ہے، یہ کیسا سلطان ہے، میں ہوں تو ادنا سا ایک نوکر، میری یہ اوقات ہی کیا ہے، وہ کوفہ کا بادشاہ ہے، وہ خود چل کے اس دروازے پہ آیا۔ اور اگلی بات جو پریشان کر رہی تھی میسم کو وہ یہ تھی کہ کنیز نے، میری مالکن نے میری اتنی بڑی قیمت مانگ لی اور میرے مالک نے کوئی قیمت طے ہی نہیں کی، منہ مانگی قیمت دے دی، سر اٹھانا علی کے عاشق۔ اور جملہ سننا، جن بندوں کو قرآن کی تفسیر سے مس ہے ان کے لیے میں جملہ پیش کر رہا ہوں علی کی فضیلت کا۔ میسم نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، سرکار مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ نے میری قیمت طے کیوں نہیں کی، جو اس نے مانگا آپ نے دے دیا۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں، میسم سنو، میں قیمتیں طے نہیں کیا کرتا، میں اس بائے بسم اللہ کا نکتہ ہوں جس کے بدلے میں مصر میں یوسف بک جاتا ہے۔ بھئی سلامت رہیں آپ، کیا کہنے ہیں آپ کی، میں اس بائے بسم اللہ کا نکتہ ہوں۔ شور کا نام مجلس نہیں ہوتا، ایک پیغام ہے جو مجھے دینا ہے، اور کبھی کبھی اس انداز میں بھی سنا کریں۔ میسم نے عرض کیا، سرکار مجھے کرنا کیا ہے؟ بھائی مشکل ترین جملہ ہے میری خطابت کا، میرا سہارا بننا بہانا والو۔ اس جملے پہ کوئی ایک محسن بزرگ جوان ماتمی میرے ساتھ بول پڑے، میں مطمئن ہوں آپ کی سماعتوں پہ مجھے اعتماد ہے، مگر بات مشکل ہے۔ سرکار مجھے کرنا کیا ہے؟ میسم تم ہمارے اور ہمارے شیعوں کے درمیان وہ کرو گے جو ہمارے اور ہمارے اللہ کے درمیان جبرائیل کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ بھئی سلام ہے ان سماعتوں کو، سخی سلامت رکھیں آپ کو، جو بندے میری ٹیک بنے ہیں مالک ان کے آسرے سلامت رکھیں۔ یہ معرفت ہے، آپ کا معیار سماعت ہی ایسا ہے، کیا کہنے آپ کے۔ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو داد دوں جس انداز میں آپ نے جملہ قبول کیا ہے۔ تم ہمارے فضائل کے امین ہو، ہم تمہارے دل پہ اپنے فضائل وحی کریں گے، اور پھر آپ وحی کریں گے جو ہم آپ کو وحی کریں گے۔ پھر آپ وحی کریں گے جو ہم آپ کو وحی کریں گے۔ بس سرکار میسم بادشاہ کی زندگی کے دن گزرنے لگے علی بادشاہ کے سہارے سے۔ اب راہیان راہ معرفت کے لیے ایک جملہ، سارا کوفہ علی کو
دن کے اجالے میں مسجد میں آ کے ملتا، میسم اور میسم جیسے 5-7 لوگ اور تھے جو صحرا کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں علی کو تلاش کرتے۔ بس راز منتقل ہوتے۔ ایک دن علی بادشاہ چل رہے ہیں، چلتے چلتے علی بادشاہ ایک میدان میں پہنچے۔ تاریخ نے اس میدان کا نام کناسہ لکھا ہے۔ سرکار میسم مجھ سے پہلے آپ نے بڑے خطیب سنے ہیں، ہر بندے نے پڑھا ہے، مگر اس انداز میں نہیں۔ یہ اندازہ بھی ہو گیا ہوگا آپ کو، مگر جیسے جیسے آگے چلیں گے آپ کو کوفہ کے بادشاہ کی عطا نظر آئے گی اس بیٹے پہ، اور میرے گھر کا چولہا چلتا ہی سرکار میسم کی جوتی کا صدقہ ہے۔ میں نے مانگی صرف اس بارگاہ میں سے زبان کی بھیک ہے کہ ایسی دے جو صرف علی علی کرے۔ بس سرکار میسم اور علی بادشاہ چل رہے تھے، کناسہ کے میدان میں پہنچے کہ علی نے میسم کی طرف دیکھ کے کہا، میسم یہ کھجور کا پودا دیکھ رہے ہیں؟ کہا جی سرکار، آپ کی دی ہوئی بصیرت اور بصارت دونوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بصیرت اور ہوتی ہے، بصارت اور ہوتی ہے۔ آئیں بسم اللہ ایک صلوات بآواز بلند پڑھی۔ آپ کی دی ہوئی بصیرت اور بصارت دونوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بھئی توجہ، میسم یہ کھجور کا پودا دیکھ رہے ہیں، کہا سرکار آپ کی دی ہوئی بصیرت اور بصارت دونوں سے دیکھ رہا ہوں۔ علی میسم کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، میسم اس درخت کے ساتھ تجھے سولی دی جائے گی۔ میسم نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، مولا امام آپ جیسا عادل ہو، نوکر میسم جیسا، پھر میرا حق تو بنتا ہے نا کہ میں آپ سے پوچھوں یہ کب ہوگا اور کس جرم نے ہوگا؟ کہا ابھی نہیں ہوگا، یہ تب ہوگا جب ہم بظاہراً دنیا میں نہیں ہوں گے۔ اور جرم کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ بندہ علی کا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو میسم کے جواب کا لطف نہ لے۔ اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس اجتماع میں کتنے بندے اپنے اندر میسم کو محفوظ رکھ کے میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ کہا میرا جرم؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں، میسم ہم تمہارا جرم ہماری محبت ہے۔ محبت کا نام آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، مجھے پتا ہے اللہ تیری زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو اپنا کن کہتا ہے، تو کر سکتا ہے مولا، کیا ایسا آج یہاں ہو سکتا ہے؟ بھائی جی ہیں آپ، سلامت رہیں۔ کیا مولا کون انتظار کرے اتنی دیر؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا میسم نہیں تجھ سے پہلے کہا ہے تیری شہادت ہمارا راز ہے، اور تو ہمارے اور ہمارے شیعوں کے درمیان ایک وسیلہ ہے ہمارے راز منتقل کرنے کا۔ ایسا تب ہوگا جب ہم چاہیں گے۔ بس بھائی 40 ہجری ایک جملہ پھر مجھے بغیر زور کے کہنا ہے، اور آپ نے بڑے جوش سے سننا ہے۔ 40 ہجری اللہ کے چہرے نے دنیا کی آنکھوں سے خود کو دیکھنے کی طاقت چھین لی، یعنی علی بادشاہ نے پردہ کر لیا۔ بات میں شاید پہنچا نہیں سکا، معافی چاہتا ہوں بھوانا والو۔ جو بندہ 13 رجب کے بعد اور 21 رمضان سے پہلے علی کو مانتا ہے وہ نہ مانے۔ بس مجھے اتنی ہی گزارش کرنا تھی۔ جو اللہ کی زندگی کی دلیل ہوں انہیں موت نہیں آتی۔ بات مشکل ہو گئی ہے مگر سچی یہی ہے۔ بس 40 رمضان علی بادشاہ نے 40 ہجری 21 رمضان علی بادشاہ نے پردہ کر لیا۔ اب میسم نے اپنا معمول بدل لیا۔ میرے محسنوں، چپ رہنے والا بہت زیادہ بولنے لگا تھا، جس کا بہت سارا وقت تنہائیوں میں گزرتا تھا، اب وہ گلیوں بازاروں میں چلنے پھرنے لگا تھا۔ اور علی بادشاہ نے میسم سخی کو ایک علم عطا کیا تھا۔ وہ علم پتہ ہے کیا تھا؟ میسم پیشانی دیکھتے تھے بندے کی اور بتا دیتے تھے کہ تجھے فلاں جنگ میں موت آئے گی، تو فلاں حادثے سے مرے گا، تو فلاں بی بی کی وجہ سے فلاں بندے کے ہاتھوں فلاں چوک میں قتل ہوگا۔ یہ میسم کا معمول تھا، تجھے فلاں جنگ میں موت آئے گی، تو فلاں حادثے سے مرے گا۔ علی والوں سر اٹھاؤ، میں یہاں تو علی والوں کا ملن پڑھنے لگا ہوں۔ یہ میسم کا
معمول تھا گلی میں چلتے اور لوگوں کو بتاتے کہ تو فلاں جنگ میں مرے گا، فلاں حادثے سے جائے گا، تو فلاں بندے کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ ایک دن میسم چل رہے تھے کہ ایک بندہ سامنے سے آیا، اس نے میسم کو گلے سے لگایا اور میسم کی طرف دیکھ کے کہا سن 25 ذی الحج ہوگی، 61 ہجری ہوگی، کناسہ کا میدان، اور تجھے کھجور کے درخت کے ساتھ سولی دی جائے گی۔ ایک قدم پیچھے ہٹ کے میسم اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں تو جو کوفہ میں میسم کو میسم کی موت بتا رہا ہے، تو کوئی حبیب ابن مظاہر ہے؟ بھئی کیا کہنے ہیں آپ کے؟ جی ہیں آپ سخی سلامت رکھیں۔ تو کوئی حبیب ابن مظاہر ہے؟ کہا ہاں میں حبیب ہوں۔ اب حسین کے عاشقوں کی نظر ایک جملہ کروں۔ میسم نے کہا حبیب میں نے 4 سال علی کی دہلیز پہ مسلسل سجدہ کیا ہے، پھر مجھے یہ علم عطا ہوا ہے کہ میں پیشانی دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ کون کہاں کس حالت میں مرے گا، تو نے یہ خیرات کہاں سے لی؟ میسم کی پیشانی دیکھ کے سرکار حبیب فرماتے ہیں میسم تو نے 4 سال مسلسل علی کی دہلیز پہ سجدہ کیا ہے، اور میں نے بہت بچپن میں ایک سجدہ حسین کے قدموں میں کیا تھا۔ بس جی علی بادشاہ کے پردہ کرنے کے بعد میسم کا معمول تھا لوگوں کو یہ باتیں بتاتے، اور اپنی ذات منوانے کے لیے نہیں۔ یہ قیمتی بات ہے، کیونکہ میسم نہ کوئی ذاکر تھے کہ اپنی ذاکری منواتے، نہ وہ کوئی مولوی تھے کہ لوگوں کو تقلید کرنے کے لیے اپنی مولویت منواتے۔ پتہ ہے یہ سارا کچھ کرتا کیوں تھا؟ علی منوانے کے لیے۔ بندے جب آ کے کہتے نا میسم جو تو نے کہا تھا وہ ہو گیا ہے، میسم جو تو نے کہا تھا وہ ہو گیا ہے، میسم جو تو نے کہا تھا نا وہ سچ ہے، پھر دھیمے سے لہجے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے یاد رکھو جیسے میرا کہا ہوا سچ ہے نا، ویسے ہی میرا پڑا ہوا غدیر بھی سچ ہے۔ یہ غدیر بھی جو میں پڑھتا ہوں یہ بھی سچ ہے۔ بس میسم بادشاہ کی زندگی کا معمول تھا چلتے پھرتے علی پڑھتے۔ بات ختم کرنے کے میں قریب آ گیا ہوں، آخری حصے میں ہوں مضمون کے، مجھے اپنے وقت ہی میں سمیٹنا ہے، اور ویسے میں سرکار میسم 5 مجلسوں میں بھی پڑھوں تو ختم نہیں ہوتا، یہ میرے وارث کا کرم ہے مجھ پر۔ میسم کو نہ رکنا تھا نہ رکا، نہ جھکنا تھا نہ جھکا، اور تخت پہ وہ آ گیا جسے مورخین نے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ابن زیاد لکھا ہے۔ پتہ نہیں تھوڑے بندوں تک بات میری پہنچی ہے، بہانہ والو ابن زیاد ابن کثیر یہ نام کوئی نہیں ہوتے، یہ علی کے دشمن کی صفت ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے دور کوئی بھی ہو، بندہ کوئی نام بھی رکھ کے سامنے آ جائے وہ علی کا دشمن ہو، وہ ہوتا ابن زیاد ہے۔ ابن زیاد آ گیا تخت پہ۔ اب اس نے بھئی زیرک مجمع میرے سامنے، پورے پنجاب کے چنے ہوئے چہرے یہاں موجود ہیں، آزاداری میں ایک بہت بڑا نام ہے بہانہ کا، اشارے میں ایک بہت بڑا پیغام دینا ہے سرکار، مجھے کرنا مجھے اشارہ ہے، بات کھولنی نہیں، لیکن میں یہاں ایک مسئلہ حل کرنے لگا ہوں۔ بندے ہم سے بھی کہتے ہیں، اور ابن زیاد نے بھی میسم سے کہا تھا، میسم کو نہ رکنا تھا نہ رکے، نہ جھکنا تھا نہ جھکے۔ ابن زیاد نے پہلا پیغام میسم کے نام بھیجا، میسم اگر علی کی ولایت ہے بھی تو بس دل میں رکھ۔ تائید اس طرح سے ہوئی نہیں جس طرح سے ہونی چاہیے تھی، تمہیں نہیں پتا آج بندے ہمیں بھی کہتے ہیں، یہ ذاکر صاحب موجود ہیں، میں ایک خطیب ہوں، اور باجی ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم علی پڑھتے ہیں، بندے ہمارا گریبان بھی پکڑتے ہیں، سڑکوں پہ ہمیں روکا بھی جاتا ہے، گالیاں بھی دی جاتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے، اور کہا صرف اتنا ہی جاتا ہے کہ اگر ولایت علی ہے بھی تو دل میں رکھو، ولایت علی ہے بھی تو دل میں رکھو۔ باجی پہلے پریشان ہوتا تھا میں، جب میں نے ابن زیاد کا قول پڑھا نا، اس دن کے بعد سے مجھے پریشانی نہیں اطمینان ہوتا ہے، پتہ چل گیا ہے چہرے بدل گئے ہیں، باپ سب کا وہی ہے۔ یہ چہرے بدلے ہیں، اصل وہی ہے۔ ولایت علی ہے بھی تو دل میں رکھ۔ اس سے اگلا ایک اور پیغام، اب نہ میسم کو رکنا تھا نہ رکے، نہ جھکنا تھا نہ جھکے،
میثم کا معمولی یہ تھا۔ اب اس نے اگلا پیغام دیا، اور وہ پیغام اہلیان کوفہ کے نام تھا۔ کوفہ کی ساری مسجدوں میں میثم کا داخلہ بند۔ بھائی سوئے ہوئے بندے سے تو ترڈے والی والے کی بات ہی نہیں، جب اس نے یہ اعلان کیا نا کہ میثم کا داخلہ کوفہ کی ساری مسجدوں میں بند، باجی کچھ زیرک بندے اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا ابن زیاد یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا داخلہ مسجد میں بند کر دیا ہے، وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے، وہ نہ کافر ہے، وہ نہ مشرک ہے، پھر اس کا داخلہ کیوں بند؟ مجھے نہیں پتا کون سمجھے گا، کون بات کو ضائع کرے گا، پیغام یہیں پہ دینا ہے۔ اس نے کہا میرے بارے میں نہیں، وہ علی کا نام لیتا ہے اور مجھے گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی علی کا نام مسجد میں لے، سر اٹھانا علی والوں۔ بس اس دن کے بعد سے قانون بن گیا کہ جو ابن زیاد ہو اسے علی مسجد میں وارے میں نہیں ہے۔ مل کے ہاتھ اونچے حیدری۔ اب میثم بادشاہ کو کروا لیا اس نے گرفتار۔ میثم ہو گئے گرفتار۔ کیفیت سمجھیے گا، رسیاں، بیڑیاں کڑیاں، ایک دستہ دائیں، ایک دستہ بائیں، ایک دستہ پیچھے۔ اب میثم چلتے ہوئے دربار میں آئے۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ تخت کے سامنے ٹہلتا ہوا کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کاغذ اور قلم، ایک تحریر لکھ کے اس نے میز پہ رکھ لی۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ میرا ہی حصہ ہے، اور یہ مجھے عطا پہ ناز ہے۔ اور اچھے مانگنے والے وہ ہوتے ہیں جو اس دروازے کا تعارف کرواتے رہیں جہاں سے بڑی خیرات ملتی ہے۔ ہم یہاں پہ سارے مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں، ورنہ یہ ناز نخرے کا ممبر ہی نہیں ہے، یہاں صرف سجدہ کیا جاتا ہے۔ میثم مطمئن تھا، اور پتہ نہیں آپ کس انداز میں اس جملے کو قبول کریں گے، کڑیوں میں بھی مطمئن تھا، نفس مطمئنہ کا نوکر، اور یہ تخت پر بھی پریشان تھا۔ بس بہانہ والوں میں آخری حصے میں ہوں مضمون کے، اس کے بعد مجھے سلام کر جاتا ہے۔ میثم کڑیوں بیڑیوں میں اس کے سامنے آئی، یہ تخت پہ بیٹھا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں سمجھوں گا وہ بندہ مجلس میں آیا ہی نہیں جس کی سماعت کے ساتھ میرا لفظ بھی ٹکرایا، اور وہ علی کی عزت کے لیے اپنا ہاتھ بلند کر کے بیٹے کے لیے دعا نہیں کرے گا۔ میثم کو نہ اسے سلام کرنا تھا، نہ میثم نے اسے سلام کیا۔ میثم اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ابن زیاد نے کہا میثم ٹھیک ہے، عقیدے نہیں ملتے، دشمنی اپنی جگہ ہے، مگر انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو باہر سے آیا، تیرا حق بنتا تھا تو مجھے سلام کرتا۔ سر اٹھانا علی والے میثم کو کڑیوں میں تھا، مگر اس کے منہ پہ تھوک کے کہتے ہیں ابن زیاد بہت بڑا کمینہ ہے تو، تجھے کیسے سمجھاؤں، علی کے نوکر حرام زادوں کو سلام نہیں کرتے۔ بھائی جی ہیں آپ آخری آدمی تک سخی سلامت رکھیں آپ۔ علی کے نوکر حرام زادوں کو سلام نہیں کرتے۔ اب جس بندے نے خطابت میں ادائیگی کا لطف لینا ہے نا، اس کے لیے ایک جملہ۔ سرکار ابن زیاد کی آواز آئی، میثم تو نے مجھے گالی دی ہے؟ سرکار مسکرا کے کہتے ہیں نہیں، تجھے لگا ہے، میں نے وہی کہا ہے جو ہے۔ ہائے میں نے تو وہی کہا ہے جو ہے۔ میثم تیرے ہاتھوں میں میرے حکم کی ہتھ کڑی ہے، اور تو اپنے تیور دیکھ۔ میثم اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں لہجے کی بات نہ کر، یہ لہجہ خالق نہج البلاغہ کی عطا ہے، اور رہی ہتھ کڑی کی بات تو سمجھتا ہے یہ ہتھ کڑی تیرے حکم سے ہے، اس ہتھ کڑی کی کڑیاں میری محبت کی کڑیوں سے ملتی ہیں۔ بھائی جی ہیں آپ، کیا کہنے آپ؟ یہ میں نے اپنے لیے خود پسند کی ہے۔ جب یہ لاجواب ہوا نا تو دیکھ کے کہتا ہے میثم دیکھ میں حاکم ہوں، میں حاکم ہوں، اس جملے پہ بندے نہیں عقیدے بولیں گے۔ آج یہاں ولی الامر پہ حاکم پہ بڑی بحث ہو رہی ہے۔ میں بتاؤں حاکم ہوتا کون ہے؟ جس بندے تک بات پہنچ گئی وہ ساری زندگی لطف لیتا رہے گا۔ اس نے کہا میں حاکم ہوں۔ میثم کہتے ہیں بکواس نہ کر، آج وقت تیرے ہاتھ میں ہے، حاکم صرف ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ حاکم صرف ابو طالب کے بیٹے ہیں، وقت تیرے ہاتھ میں ہے۔
اس نے کہا میثم یہ کاغذ دیکھ رہا ہے؟ کہا دیکھ رہا ہوں. یہ قلم بھی دیکھ رہا ہے؟ کہا دیکھ رہا ہوں. میثم میں نے تیرے لیے موت کا پروانہ لکھ دیا ہے. میثم مسکرا کے کہتے ہیں تو کتا ہے، بکواس کرتا ہے. تیری غلط فہمی کا ازالہ میں کر ہی نہیں سکتا، تجھے کئی بار تو میں سمجھا چکا ہوں. تو کہہ رہا ہے کہ تو میرے موت کے پروانے پہ دستخط کر چکا ہے. مر جانا زندہ رہنا ایک اور بات ہے، سانس کا چلنا نہ چلنا ابن زیاد یہ ایک الگ کھیل ہے. مگر علی کے نوکر یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، جو زندگی اور موت کے پروانوں پہ دستخط کرتا ہے وہ تو نہیں، وہ علی ہے. وہ بس علی ہے. اس نے کہا میثم میں تیرا قاتل ہوں. بھئی میں معافی مانگوں گا اس جملے کی، کتاب میں نہ ہوتا میں کبھی بھی نہ پڑھتا، لیکن تبرہ چونکہ مالک کا حکم ہے اور علی کا دشمن ہے اسی قابل کہ اس پہ تبرہ کیا جائے. بھئی بندے ہم سے کہتے ہیں سرکار کہ یہ کیا ہے جی، تبرہ بازوں کا مذہب ہے، یہ عجیب سا کام ہے جی. بندے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ گالیاں دیتے رہتے ہیں. میں ایک گزارش کروں، پہلے گالی اور تبرہ کا فرق سمجھو. بندے کو کتا کہنا گالی ہے، کتے کو کتا کہنا گالی نہیں. ہائے 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 ہائے. بھئی میرا سلام ہی نہ سماتا ہوں یار، سلامت رہو. بندے کو کتا کہنا تو بہانا والوں گالی ہے، کتے کو تو کتا کہنا گالی نہیں. اس نے کہا میثم میں تیرا قاتل ہوں. بھئی بڑی توجہ، میثم کڑیوں میں تھا. بڑی مشکل سے میثم نے اپنی گردن پھیری، سارے دربار کا بغور جائزہ لیا. ایک ایک کرسی پہ بیٹھا ایک ایک بندہ، ایک ایک چہرہ دیکھنے کے بعد چونکہ قریب کھڑے تھے میثم، دھیمے سے لہجے سے کہتے ہیں تو سچ کہہ رہا ہے. پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جس نے لطف لیا ہے اس بات کا. جو بندہ نہیں سفر کر سکا وہ میری ناتواسی خطابت کی انگلی تھا. میں تمہیں علی کے عشق کی ایک معراج تک لے کے جانا چاہتا ہوں. جب میثم نے تصدیق کی نہ بابا یہ پریشان تو پہلے ہی تھا، اب ہڑبڑا گیا، تخت سے نیچے اترا، سامنے آ کے کہتا ہے میثم علی والوں کو مسئلہ کیا ہے؟ میں نے تجھ سے جو بھی کہا ہے تیرے پاس اس کا بڑا معقول جواب ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں تیرا قاتل ہوں، اور یہاں تو نے روایت سے اختلاف کرتے ہوئے میری ہی تصدیق کر دی ہے. اور یہ عمل تو نے کیا کیا ہے؟ یہ جو چہرے دیکھے ہیں بھئی، اس جملے پہ بھی جو بندہ اپنی آواز بچا جائے پھر وہ جانے، اور بولنے کی طاقت دینے والا نجف کا بادشاہ جانے. اللہ کی عزت کی قسم ہے میثم کی آواز آئی، میں نے جان بوجھ کے تیری تصدیق کی ہے، تو سچ کہہ رہا ہے، تو ہی میرا قاتل ہے. اس نے کہا یہ عمل کیا ہے جو ایک ایک چہرہ دیکھا ہے؟ کہا میں نے دربار میں بیٹھا ہوا ایک ایک بندہ، ایک ایک چہرہ دیکھا ہے اور دیکھ کے تیری تصدیق کی ہے. وہ صفت ہی صرف تجھ میں ہے جو میرے قاتل میں ہونی چاہیے، وہ صفت صرف تجھ میں ہے جو میرے قاتل میں ہونی چاہیے. اس نے کہا کون سی صفت؟ مسکرا کے کہتے ہیں ابن زیاد مجھ سے علی نے کہا تھا میثم تمہارا قاتل ایک ناچنے والی کا بیٹا ہے. بھائی جی کیا کہنے، مل کے حیدری. میثم تمہارا قاتل ایک ناچنے والی کا بیٹا ہے. بھائی بہانہ کے اس تاریخی اجتماع میں جملہ مجھے کہنا ہے، کسی کو بھلی لگے تو بھی، کسی کو بری لگے تو بھی، علی کے لفظ قید نہیں ہوتے، علی کا کلام رکتا نہیں، یہ ازل سے ابد تک ہے. علی نے میثم سے کہا تھا میثم تمہارا قاتل ایک ناچنے والی کا بیٹا ہے. مجھے نہیں پتا اہلیان بہانہ کتنی دعا کریں گے بیٹے کے لیے اس جملے پہ، مگر جتنی بھی کرو گے میں اپنا مقدر سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا. بس اس دن کے بعد سے اہلیان بہانہ یہ قانون بن گیا کہ قاتل ناصر عباس کا ہو یا میثم کا، کوئی کسی کو علی کہنے پہ قتل کرے وہ بیٹا ناچنے والی کا ہوتا ہے. کسی کو اماں کہنے سے فرق نہیں پڑتا، بندے خود کو جس کا مرضی کہتے رہیں، نام لکھنے سے فرق نہیں پڑتا. یہ قانون ہے، جو کسی کو علی کہنے پہ قتل کرے وہ بیٹا کسی ناچنے والی کا ہے. جملہ میں بڑا کہہ گیا ہوں اور بات پہنچی نہیں.
آپ اپنی مرضی سے اسے ماں کہتے رہیں جسے اللہ نے ابتر رکھا ہے. میسم تو نے انتہا کر دی. میں موت تیرے لیے پہلے لکھ چکا ہوں، مگر میں اب تیری موت کو عبرت بنا دوں گا. جو بندے علی کو مالک سمجھتے ہیں، جو علی کی مرضی کو اللہ کی مرضی سمجھتے ہیں، ان کے لیے میں آخری جملہ فضیلت کا پڑھ کے سلام کر جاؤں گا. کہا میسم تو نے حد کر دی ہے، مگر میں تیری موت کو بھی عبرت بنا دوں گا. میسم کی آواز آئی، موت سے بڑی کیا سزا ہے تیرے پاس؟ اس سے آگے تو تیری دسترس ہی نہیں، اور تجھے نہیں پتا کہ موت وہ سرحد ہے جس سے آگے میرے مولا کی حکمرانی شروع ہوتی ہے. موت وہ سرحد ہے جس سے آگے میرے مولا کی حکمرانی شروع ہوتی ہے. موت سے بڑی سزا کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا میسم میں تیری موت کو عبرت بنا دوں گا. پہلے میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا، پھر میں تیرے پیر کاٹوں گا، پھر میں تیری آنکھیں نکالوں گا، پھر میں تیری زبان کاٹوں گا، پھر تجھے سولی دی جائے گی. تو آنے والوں ساری زندگی تہذیب کے دائرے میں رہ کے مسکرانے والا، زندگی میں پہلی بار ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنسا. اس نے کہا میسم لگتا ہے موت کے خوف نے تجھ سے تیری عقل چھین لی ہے. میسم اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں بکواس نہ کر، پاگل ہوگا تو، مجھے علی نے ترتیب یہی بتائی تھی. بس بھائی، اسی کوفہ کے بازار میں تنہا کھڑا ہے لاکھوں مسلمانوں کی بھیڑ میں حسین کا مسلم. جنازہ تو نہیں سرکار مسلم کا آخر پہ. بس ایک جملہ مجھے غربت مسلم کا پڑھنا ہے، شہادت نہیں پڑھنی. وہ پڑھیں گے جو آخر میں پڑھیں گے. ایک بار پھر سنو، جن کا محمد کی حویلی میں پڑے ہوئے ان جنازوں سے تعلق ہے نا، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ تعلق ہے. دنیا ساری کے مسلمان عجید کر رہے ہیں، اور علی ولی اللہ پڑھنے والے آج بھی اپنی بیٹیوں بہنوں کو ساتھ لے کے یہاں پوچھتے پھرتے ہیں کہاں سے آئے گا غریب کا جنازہ. وہ ہم حسین کے سفیر کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں. صبح سے ماتمداری ہو رہی ہے مجلس. بس 2 جملے سن لو. اسی کوفہ میں لاکھوں مسلمانوں کی بھیڑ میں تنہا کھڑا ہے حسین کا مسلم. اللہ نہ کرے یار پردیس میں کوئی بے وارث ہو. مصائب کی عاشق دھرتی ہے. کیفیت کیا ہے مسلم کی؟ فجر کی نماز شروع کی تو پیچھے صفیں تھی. جب نماز ختم کر کے مسلم نے موڑ کے دیکھا، ایک مسلم اور 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے. اللہ اکبر، العظمت للہ. سیدہ راضی ہوں، دونوں بیٹوں کو لے کے چل پڑا. مصائب پہانا والوں محسوس کرنے کا نام ہے. قاتل کا شہر، موت کا خوف، دشمن کے پہرے، 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے ساتھ. ہو سکتا ہے کسی بندے تک میری بات نہ پہنچ رہی ہو. ایک 5 سال کا، ایک 7 سال کا، ایک اس انگلی کے ساتھ، ایک اس انگلی کے ساتھ. اور غربت کا یہ عالم ہے، کبھی کوفہ کی اس گلی میں، کبھی کوفہ کی اس گلی میں، کبھی کوفہ کی اس گلی میں. ماتم مقدر ہے تیرا اپنا، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ غربت ہے حسین کے سفیر کی کہ یہ جدھر جاتا ہے لوگ دروازے بند کر لیتے. اللہ اکبر. بڑے تحمل سے مجھے 2 جملے پڑھنے، شہادت نہیں پڑھنی. باپ اور بیٹوں کا بس علیحدہ ہونا پڑھنے. بزرگوں کی ذاکری کا یہ خوبصورت حصہ ہے. ایک کہا اپنے آپ سے، مسلم کہاں جاؤں؟ کبھی اس گلی، کبھی اس بازار، کبھی اس موڑ پہ، کبھی اس دیوار کا سہارا.
جو بندے تصور میں میرے ساتھ کوفہ کی گلیوں میں ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے بیٹوں کا احساس نہیں، منہ بیٹوں کے دیکھ کے رو رو کے کہتا ہے یار دعا کرو وہ بہنوں کو لے کے کوفے نہ آئے۔ ہو گئی ہے میرے حصے کی نوکری اس جملے پہ۔ جس بندے نے محسوس کیا ہے اس جملے کو، بیٹوں کا درد اپنی جگہ، کہ بلا رو رو کے کہہ رہا ہے تم معصوم ہو اور تم بطول کی بیٹی کے بیٹے ہو، اس پردیس میں میرے حق میں صرف اتنی دعا کرو، میں خط لکھ بیٹھا ہوں، اس کی بہنیں بڑی پردہ دار ہیں، وہ لے کے کوفے نہ آ جائے۔ بس ہو گئی رو۔ چلتا چلتا قاضی شریح کے دروازے پہ پہنچا، اور قاضی سرکار مسلم کا بچپن کا دوست ہے۔ 40 ہجری میں نا جب علی بادشاہ کی شاہی تھی تو قاضی کا بڑا اچھا تعلق تھا سرکار مسلم کے ساتھ، اور سجن بڑے یاد آتے ہیں مشکل وقت میں۔ دعا کرو یار کسی کا کوئی ہو، اور پھر پردیس کے عالم میں باجی کوئی جاننے والا مل جائے نا تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے سر پہ چھت آ گئی ہے۔ مسلم چلتے چلتے قاضی کے دروازے پہ پہنچے، دروازے کو ہاتھ لگایا، کنڈی کھلی تھی، سرکار مسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ غربت مسلم کا اس سے بڑا جملہ میری ذاکری میں کوئی نہیں، ماتم کی خیرات آپ سیدہ سے اپنے لیے خود مانگیں گے۔ اس نے دروازہ کھولا، اس نے دیکھا کہ مسلم اور 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے مسلم کا ہاتھ دروازے میں تھا کہ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ مسلم کی آواز آئی قاضی ایک لمحہ روک، میری ایک بات سن، میں پناہ لینے کے لیے نہیں آیا۔ اس کی آنکھوں میں گو آنسو تھے، کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ مسلم سے کہتا ہے مسلم میری مجبوری ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں اور چھوٹی اولاد والوں۔ بڑا رویا، حسین کا سفیر دیکھ کے کہتا ہے قاضی ان کی طرف بھی دیکھ، یہ بھی تو کسی اجڑی کے بیٹے ہیں۔ کرنا ماتم جس کے مذہب میں جائز ہے، اور قاضی اس کی طرف بھی تو دیکھ، یہ بھی تو کسی اجڑی کا بیٹا ہے۔ کہا مسلم تعلق اپنی جگہ، میری مجبوری ہے، حاکم بڑا ظالم ہے، میری 4 دیواری کی حرمت پامال ہو جائے گی۔ میرے گھر میں میری بیٹیاں ہیں، میرے گھر میں میرے بیٹے ہیں، اللہ کرے میں اس درد سے جملہ پڑھ جاؤں اور تو سمجھ جائے تو پھر ساری زندگی رونے کے لیے کافی ہے۔ قاضی نے دروازہ بند کیا، بے وارث مسافر پردیسی حیران کھڑا ہے کہ اب کہاں جائے۔ ہائے اللہ اور کی ملکہ تیری جرت سے دارین واروں۔ سیدہ کی چھوٹے شہزادے نے نا بابا کی طرف دیکھا، کیفیت کیا ہے اللہ کرے میں تمہیں جملہ سمجھا لوں۔ شہزادے کے آنکھوں میں سے آنسو رخساروں پہ ہوتے ہوئے اس کرتے پہ گر رہے ہیں جو ماں نے بڑے پیار سے پہنایا تھا اور قاتل نے پھاڑ دیا تھا۔ کرتے پہ آنسو گر رہے ہیں، روتا روتا کہتا ہے بابا تو ہاشمی نہیں؟ کہا ہاں ہاشمی ہے۔ کہا بابا ہم حیدر کرار کا خون نہیں۔ اور ماتمی ازادار اور مسلم کی آواز آئی بولنا میرا چاند کیا کہنا چاہتا ہے، میرا لاڈلا کہنا کیا چاہتا ہے۔ کہا بابا مشورہ میں دیتا ہوں، عمل تو کر لے، منزل تیری بھی آسان ہو جائے گی، منزل ہمیں بھی مل جائے گی۔ کہا کیا کروں؟ کہا بابا ایک بار یہاں سے آگے وہ اگلے چوک میں چلے جائیں، دیوار کے سائے میں لے کے آپ ہمیں مٹی پہ بیٹھ جائیں۔ بابا ایک زانوں پہ اس کا سر رکھیے، دوسرے زانوں پہ میرا سر رکھیے۔ بابا مدت ہو گئی ہے، ہم اماں سے اداس ہیں، آپ ہمارے بابا بن کے ہمارا سر جھولی میں لیں، ماں بن کے ہمارے سر پہ پیار کے ہاتھ پھیر۔ بابا جتنے ہم تھک گئے ہیں یقیناً ہم سو جائیں گے، اور بابا جب ہم سو جائیں پھر جہاں تیرا دل کرے وہاں چلے جانا۔ بابا ان کی منتیں نہ کر، پھر یتیم